بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد متولی الشعراوی کے دوست بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے ارادے سے میں، میری بیوی، اپنی چھوٹی بچی کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ عمرہ ادا کرنے اور کویت واپس ہونے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنے پاس موجود سارا سرمایہ صدقہ کر دوں۔ چنانچہ اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے راستے کی ضرورت کے وقت رقم رکھ کر بقیہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دوران سفر سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ میں نے گاڑی میں موجود دوسرا ٹائر لگا کر سفر کو جاری رکھا۔ اچانک بیچ سڑک پر لوہے کا ایک ٹکڑا نظر آیا اور گاڑی اس سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں دوسرا ٹائر بھی پھٹ گیا۔ میں نے اسے سڑک کے کنارے لا کر روک دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، دہشت کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے بیوی اور بچے خوف کا شکار ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کر دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ میری اہلیہ نے کہا کہ نماز سے پہلے سڑک پر پڑے ہوئے لوہے کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ دوسرے مسافروں کو پریشانی نہ ہو۔ ہم نے اسے ہٹا کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، پھر رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے اور اس گھٹن سے نکلنے کا راستہ مہیا فرمائیے۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، آپ کے اسم اعظم کے ذریعے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہوں، جس کے ذریعے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں اس سے نجات دے دیجیے۔ دعا ختم ہوتی ہی ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے ہمارے پاس 3 گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے گاڑی سے اتر کر ہمیں سلام کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہا کہ یہاں ٹھہرے رہنے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے صورتحال بتائی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ 2 پہیے لے جاؤ، ٹھیک کرا کے لاؤ۔ وہ لوگ وہاں سے قریب کسی گیرج سے ٹھیک کرا کے لائے اور نیا ٹائر لگوا کے بہت جلد واپس آ گئے۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائر کی قیمت دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی، اس لیے خاموش رہا۔ لیکن اس شخص نے میرے چہرے کو پڑھ لیا اور میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا کیا جیب میں کچھ نقد ہے؟ اور میرے جواب کے بغیر اس نے محسوس کر لیا کہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ چنانچہ اس نے 300 ریال مجھے دیا اور کہا برائے مہربانی اس رقم کو قبول کر لیجئے، مجھے امید ہے کہ کویت تک کے سفر کے لیے رقم کافی ہوگی۔ لیکن میں نے اسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ شرمندگی کی وجہ سے میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کے قطرے میرے پیشانی پر جھلکنے لگے، لیکن ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور کہنے لگے کہ واپس مت کیجیے، میرا مال نہیں ہے بلکہ میرے اوپر قرض ہے جسے میں ادا کر رہا ہوں۔ مجھے اس جملے پر بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اسی جگہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میرا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ ایک کویتی نوجوان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، اس نے میرا تعاون کیا اور نیا ٹائر خرید کر مجھے دیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ نقدی ہے، اور میرے جواب دینے سے پہلے اس نے 300 ریال میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس رقم کو سفر کے دوران خرچ کیجیے۔ میں نے کہا کہ اس قرض کو لوٹانے کی کیا شکل ہوگی؟ اس نے کہا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اسے اپنی ضرورت پر خرچ کیجیے اور جس طرح سے آپ چاہیں واپس کر دیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں؟ اس نے کہا غم نہ کیجیے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اگر آپ چاہیں تو کبھی کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دیجیے گا۔ اور آج وہ لمحہ آ گیا جس میں اس نوجوان کے قرض کو کسی ضرورت مند کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد اس جگہ پر کسی دوسرے کے ساتھ وہی حادثہ پیش آیا جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اور اللہ نے مجھے مدد کے لیے بھیج دیا۔ میرے دوست نے حیرت و حیا اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس رقم کو لے لیا اور وہم و گمان میں نہ آنے والے واقعے کو سن کر اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس مدد کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جہاں سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ ایک کویتی نوجوان کا صدقہ ہے جو ایک سعودی دوست کے ذریعے ہم تک پہنچا اور میری مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا اور 2 لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کرشمے۔ سڑک پر موجود ایک لوہے کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، پھر اسی طرح کا واقعہ 1 سال بعد اسی جگہ پیش آتا ہے اور اس وقت وہاں سے وہی شخص گزرتا ہے جس کے ساتھ پچھلے سال حادثہ ہو چکا ہے اور اس نے سال بھر سے 300 ریال کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی مستحق کے حوالے کر سکے۔ کس نے یہ تمام تدبیریں کی؟ کس نے یہ اسباب مہیا کیے جس کی وجہ سے ایک نوجوان کا صدقہ دوسرے ضرورت مند تک منتقل ہوا؟ بلا شبہ وہ اللہ کی ذات ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ نہایت کریم ہے، مہربان اور شفیق ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ